بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 172 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 18ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے لے کے 36 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی آج کے سبق کے بالمقابل 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 70 تک ہے۔ آیت نمبر 30 میں ویسے تو آیت نمبر 27 سے مرد و زن کے اختلاط یعنی پردے کے احکام شروع ہوئے ہیں، تو آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اسی کا تسلسل انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، جس طرح اوپر فرمایا کہ مومن مردوں سے فرما دیجئے، یہاں فرمایا کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی عفت کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ کریں، زینتہن، اپنی زینت، اپنی آرائش، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، الا سوائے، لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ، اپنے شوہروں، سوائے اپنے شوہروں یا اپنے باپوں کے، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کے باپوں کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہر کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یعنی بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی شناسہ عورتوں کے، یعنی ان کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں، او ما ملکت، یا جو ملکیت ہوں، ایمانہن، جو ملکیت ہوں ان کے ہاتھوں کی، اب التابعین، یا تابع خدمتگاروں کے، یعنی اپنی ملکیت کے غلاموں کے یا تابع خدمتگاروں کے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو عورتوں کی حاجت نہ رکھنے والے مرد ہوں، اب الطفل الذین، یا ان لڑکوں کے جو لم یظہروا، واقف نہ ہوں، علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں، بیرجلہن، اپنے پاؤں زمین پر چلتے ہوئے، لیعلم، کہ ظاہر ہوں، ما یخفین من زینتہن، ان کی پوشیدہ زینت کے ظاہر ہوں، ان کی وہ زینت جو پوشیدہ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، انکحوا الایام، اور نکاح کرو، وانکحوا الایام منکم، اپنے بے نکاح لوگوں کا یعنی مردوں اور عورتوں کا، والصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور کنیزوں کا بھی، یعنی ان کا بھی نکاح کر دو،
جو بے نکاح ہیں، یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنہم اللہ من فضل، تو غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں۔ بل یستعفف الذین، اور ضبط کریں وہ لوگ جو لا یستطیعون نکاحا، نہیں رکھتے نکاح کرنے کی وسعت، یعنی مالی وسعت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ چاہتے ہوں پروانہ آزادی، یعنی مکاتبت، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، یعنی غلام، فقاتبوہم، تو تحریر آزادی دے دو انہیں، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں اہلیت پاؤ، وآتوہم، اور دو انہیں، مما للہ الذی، اللہ تعالیٰ کی اس مال میں سے جو آتاکم، اس نے تمہیں عطا فرمایا، ولا تکرہوا، اور مجبور نہ کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا تحصنا، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، لتبتغوا، محض اس لیے کہ تم حاصل کر سکو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کچھ مال، ومن یکرہہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن، ان کے اس مجبور کیے جانے کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، روشن آیتیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور کچھ احوال بھی ان لوگوں کے جو خلو، گزر چکے، میں قبلکم، تم سے پہلے، وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، یعنی دل مومن میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات، گویا کہ ایک تاک ہو، فی مصباح، جس میں، فی ہا مصباح، جس میں چراغ ہو، کمشکات فی ہا مصباح، گویا کہ ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ فانوس میں ہے، شیشے کے فانوس میں ہے، الزجاجہ، تو فانوس، کأنہا، ایسا گویا کہ، کوکب دری، ستارہ ہے چمکتا ہوا، یوقد، وہ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، برکت والے درخت زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت نہ تو شرقی ہے اور نہ ہی غربی، یعنی انتہائی اعلیٰ قسم کا، یکاد زیتها یضیء، لگتا ہے اس کا تیل بھڑک اٹھے، ولولا تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور علی نور، یہ روشنی کے اوپر مزید روشنی ہے، یہد اللہ لنورہ، ہدایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ فی بیوت، وہ طاق ایسے گھروں میں ہیں، اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائے، تعمیر کیے جائیں، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ، ان میں اس کے نام کا، یسبح لہ، تسبیح کرتے ہیں اس کی، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح
اور شام۔ یہاں الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک کا مطالعہ کیا۔ ان 6 آیتوں میں کل الفاظ کی تعداد تھی 256، جبکہ وہ الفاظ جو ہم نے اس سبق میں پہلی بار پڑھے، جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، ان کی تعداد صرف 38 تھی۔ گویا 218 الفاظ ان 38 کے علاوہ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے 172 اسباق میں سبقاً کہیں نہ کہیں انہیں پڑھائے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اس سبق میں آیات کی تعداد صرف 6 ہے، کہیں 15-20 بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح الفاظ کی تعداد، کل الفاظ کی تعداد 256 ہے، کہیں 400 500 بھی ہوتی ہے، 600 بھی ہوتی ہے۔ تو گویا مرکزی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ نئے الفاظ کو ایک خاص مقدار کے اندر رکھنا ہے، 30 35 سے 40 کے درمیان، یا کہیں بہت مجبوری ہو تو 40 42 44 ہو جاتے ہیں۔ اس میں چونکہ نئے الفاظ انہی 6 آیات میں 256 الفاظ میں سے 38 نکل آئے تھے، تو اس لیے یہی سبق کو روک دیا گیا۔ اور ان 38 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 13 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ 49,799 یعنی 89 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.85% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی، یعنی عملاً اگر ہم دیکھیں تو 6,737 الفاظ ہم نے ان 172 الفاظ میں سیکھے ہیں، لیکن تقریباً 55% الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں 90,500 میں سے، یعنی صرف 6,737 الفاظ سیکھ کے ہم نے 55% حصہ قرآن حکیم کا کور کر لیا ہے۔ تو یہ رب کریم کے اس وعدے کا مظہر ہے جو سورہ قمر میں بار بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال ہمیں اس ندا پہ لبیک کہتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور فوری تقاضے کے طور پہ قرآن حکیم کی تلاوت کو صبح و شام کے اوقات میں اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین اپنی رحمت و کرم سے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائیں، ہماری الجھنیں دور فرمائیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے مشکلات، ہمارے اندیشوں سے اپنی رحمت و کرم سے عافیت عطا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔